نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہمارے خلاصۃ القرآن میں انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 3 ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو گزشتہ نشست میں بات یہاں تک ہوئی تھی کہ ہم نے پارہ 2 مکمل کیا تھا خلاصۃ القرآن کا. آج انشاءاللہ ہم پارہ 3 سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو چلیے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. میں دوبارہ دہراتی چلوں جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی. تو ہم درود پڑھ کر اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلیے پارہ نمبر 3 جو ہے میں نے آلریڈی آپ کو اس کی جسٹ سمری جو ہے وہ بھیجی تھی. اگر آپ اس کو ڈیلی گو تھرو کریں گے جو میں گروپ میں ڈیلی شیئر کر رہی ہوں تو اس سے آپ کو ایک پرائر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اور پھر جب آپ خلاصہ سنیں گے تو آپ کو اور بھی اچھے سے سمجھ میں آئے گا. تو سب سے پہلی اہم چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کا جو 3rd پارے میں جو حصہ ہے تلک الرسل میں، تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کی امپورٹنس ملتی ہے یا عنوان جس کا ملتا ہے وہ ہے فضائل انبیاء علیہ السلام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نمبر 253 میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یعنی تیسرے پارے کے شروع میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت دی ہے. امت سے تو تمام انبیاء علیہ السلام افضل ہے، یعنی کہ عام لوگوں سے تو انبیاء علیہ السلام ہمیشہ افضل ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے تمام انبیاء علیہ السلام میں. تو اس وجہ سے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ بعض نبیوں کو بعض انبیاء علیہ السلام کو دوسرے پیغمبروں پر فوقیت ہے، فضیلت دی ہے اللہ نے. تو امت سے تو تمام انبیاء علیہ السلام افضل ہے، لیکن نبیوں میں بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہو گئے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. تو کسی نبی کو اعزاز بخشا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا گیا. تو ہر نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ الگ خصوصیت دی تھی، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند والا مرتبہ عطا کیا گیا. پھر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے ہیں ان کا ذکر ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی تھی جس کے ذریعے سے 12 چشمے پھوٹے تھے نا، اسی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ان کی نجات ہوئی تھی. یعنی کہ جب وہ لشکر آگے بڑھنے لگا تھا تو دریا میں راستہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جو ان کا عصا ہوا کرتا تھا جو لکڑی تھی اس کو پانی پر مارنے کے لیے کہا تو پانی میں راستہ بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز تھے وہ اس میں سے جا سکے، لیکن فرعون غرق ہو گیا. ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سارے معجزات ہوا کرتے تھے، جیسے وہ آگے سے جیسے دیکھ سکتے تھے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھ سکتے تھے. اور پھر بہت سارے معجزات کا ذکر ملتا ہے، تو ان ساروں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر یہاں پر فرمایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ صفت دی تھی، یعنی معجزات دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نابینا آتا اس کو ہاتھ لگاتے تو اس کو بینائی آ جاتی، ایسے ہی وہ بیمار ہوتا تو اس کو شفا یاب ہو جاتا. تو اس طریقے کی معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھایا کرتے ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے. اس کا بھی ذکر یہاں پر ملتا ہے. اس بارے کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو
فرمایا جاتا ہے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایگزالٹڈنس ہے، جو میگنیفیسنس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم و شان جو ذات بابرکت ہے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ آیات جو ہے، اسی لیے اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان چند آیات میں سے ہے جن کی پڑھنے کی بڑی بڑی فضیلت ملتی ہے نا۔ اسی وجہ سے فرمایا جاتا ہے کہ بندہ جب فرض نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام وہ کرتا ہے، تو گویا اس کے اور جنت کے درمیان بس موت ہی کا فاصلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام سے آیت الکرسی پڑھنے والے بنے، نماز کے بعد، خصوصاً نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھا کریں، تو اس کی بڑی فضیلت ملتی ہے اس پارے میں کے دوسرے رکوع میں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمبر نمبر دوسرے مناظرے میں، اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے اس سورے میں۔ آیت نمبر 258 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، یعنی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمبر نمبر 2 سے جو مناظرہ ہوا ہے، اس کو تفصیل سے ذکر کیا۔ نمبر 2 خود کو سجدہ کراتا تھا۔ نمبر 2 یہاں پہ آپ سمجھے نمرود جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کے بارے میں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو نمرود جو بادشاہ تھا وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تو وہ اپنے لوگوں کو مطلب خدائی کا دعویٰ کر کے وہ لوگوں سے کہتا کہ مجھے کو سجدہ کرو، تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ اس کو خاموش کر دیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ اور زندے کو مار سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک ناحق انسان کو قتل کر دیا اور ایک گنہگار کو جو قید تھا اسے بخش دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے بھی ایک انسان کو مار دیا، میرا اختیار، اور جس کو مرنا چاہیے تھا اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے مغرب کی جانب سورج کو نکالتا ہے، تم یعنی کہ ایسٹ ٹو ویسٹ، سن رائزز ان دا ایسٹ اینڈ سیٹس ان دا ویسٹ نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو تم پھر مغرب سے یعنی کہ ویسٹ سے سورج کو نکال کر دکھاؤ۔ تو اس پر وہ قادر نہیں تھا نا، قدرت ہی نہیں تھی اس کی، تو یہاں پر اس طریقے سے اس کو شکست حاصل ہوئی۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر تفصیل کے ساتھ یہاں پر فرمایا ہے اس سورے میں۔ اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا موضوع جو اس بارے میں ملتا ہے تیسرے بارے میں، وہ ہے مناظرہ کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح دین کا کام تصنیف ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، وعظ و نصیحت ہے، امامت ہے، خطبات ہے، اسی طرح مناظرہ بھی دین کا حصہ ہے۔ مناظرہ ڈبیٹ جو کیا جاتا ہے نا، فارمل، آپ سمجھے مناظرہ میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ نان مسلم جو پریچرز ہوتے ہیں وہ اور اسلامک اسکالرز وہ اپنے اپنے دلائل سے اپنے دین کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے علماء کرام اس کو ڈیفینڈ کرے، تو اسے دین کا حصہ ہی مانا کیا۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، تو انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرتے۔ تو انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔
اگر مناظرہ کرنا گناہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اس کو نہ کرتے، تو مناظرہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا۔ تو مناظرہ کرنا گناہ نہیں ہے، یعنی کہ جس طریقے سے دعوت، تبلیغ، جہاد، وعظ و نصیحت یہ ساری دین کے کام ہے، اسی طرح مناظرہ بھی دین کا کام ہے۔ اگر مجھ سے بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی تو میں اس کو ریکٹیفائی اور کریکٹ کر رہی ہوں کہ مناظرہ کرنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی واقعہ اس میں قرآن مجید میں ملتا ہے، پارہ نمبر 3 میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 259 میں فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو یہ عزیر جن کو یہاں پہ بتایا رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں عزیر جو تھے، عزیر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام جو تھے وہ ایک تباہ شدہ بستی سے گزر رہے تھے کہ بڑی تباہ کن تھی وہ۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کر دیا اور پھر انہیں زندہ کیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ جو ان کا جانور تھا اس کو بھی اللہ نے سلا دیا تھا، اور پھر جب اللہ نے انہیں 100 سال کے بعد اٹھایا تو پھر اللہ نے ان کو دکھایا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرنے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے، اور وہ جو کھانا جو توشہ وہ لے کر گئے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی پریزرو کر کے رکھا 100 سالوں تک، اور بتایا کہ ہم جسے چاہیں اسے زندہ رکھ سکتے ہیں اور جسے جب چاہے موت دے سکتے ہیں، اور پھر اتنے سالوں کے لیے چیزوں کو پریزرو بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات کر سکتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرنے کے بعد اس طریقے سے اٹھائیں گے نا، وہ جانور کو جو ان کا تھا اس کو اللہ نے مار کر انہیں پھر اٹھا کر دکھایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے عزیر علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو ملتا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے اجر کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جو پیسے خرچ کرتے ہیں، پیسے اپنے لگاتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے کس طریقے سے بیان کیا۔ تو کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ جس طریقے سے وہ ایک بیج بوتا ہے تو وہ آپ سمجھے اس ایک بیج کے ذریعے سے اسے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں نا، وہ ایک بیج کے ذریعے۔ تو یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرے کہ سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے، یعنی کہ آپ سمجھے ایک چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ اللہ کے پاس اتنا ملٹیپلائڈ ریوارڈز ملتے ہیں کہ رمضان المبارک کا تو ایسا بابرکت مہینہ چل رہا ہے جس میں نارملی بھی آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کو 70 درجے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، آپ سنت پڑھتے ہیں تو آپ کو فرض کا ثواب ملتا ہے، نفل پڑھتے ہیں تو سنت کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو جو آپ کو خیر رمضان میں پیسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک میں اس سے اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔
آج کل بہت سہولت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں آن لائن بھی جو آٹومیٹ کرتے ہیں آپ کے ارننگس کو. لائک آپ ہر دن اپنے کچھ پیسے ڈونیٹ کرنے کے لیے آٹومیٹ کر سکتے ہیں. تو ایسی چیزوں میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. ہر دن رمضان المبارک کے کچھ نہ کچھ چیریٹی دیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑا بڑا اماؤنٹ دیں. آپ اخلاص للہیت کے ساتھ چند ایک روپے بھی پیسے نکالیں گے تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا. یہاں پر اہم بات جو ہمیں چاہیے وہ اخلاص کے ساتھ کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مثال دے کر کہ جس طرح کسان ایک بیج بو کر 700 بیج کما لیتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان اللہ کے راستے میں پیسے لگاتا ہے، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کی نیکی ضائع نہیں جاتی بلکہ اس کو بہت زیادہ اس کا اجر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود کے بارے میں اس سورے میں ارشاد فرمایا ہے کہ سود کی حرمت، یعنی کہ وہ سود حرام ہے نا، تو اس کے بارے میں کیوں حرام ہے اور کیا کیا اس کی رولنگز ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں. اور سود پر وعید کی اللہ نے یہ اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. تو دو آیتیں ہیں. آیت نمبر 275 اور سے لے کے 279 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الرِّبَا وَحَرَّمَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر سود کی حرمت کو بیان کیا، یعنی کہ سود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا ہے. انٹرسٹ جسے کہتے ہیں ہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو انٹرسٹ آج کل آپ دیکھیں گے تو اٹس لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے پارٹ آف لائف نا. لوگ اس کو اتنا کیجول لیتے ہیں، لیکن اتنا سخت اللہ نے اس کی وعید کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سود پر جہاد اور وعیدیں ہیں. اور وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. یعنی کہ دوسرے کسی گناہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے. لیکن سود لینا، سود خور جو سود لیتا ہے دیتا ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ کھلا کھلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے. تو آپ سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے نا. ہم اس کو اتنا ہلکے میں لیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے بینک سٹیٹمنٹس کو بھی دیکھا کرے کہ انسان جو ہے سیونگز اکاؤنٹ کھول لیتا ہے اور اسے انٹرسٹ کریڈٹ ہوتے رہتا ہے اور وہ اس کو ریئلائز بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ صحیح چیز نہیں ہے. اپنے بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس کو مانیٹر کرنا چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ سیونگز اکاؤنٹ کے بجائے چیک ان اکاؤنٹ رکھیں جس میں انٹرسٹ کریڈٹ نہ ہو. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے ایک فریق اس کے سب سے قیمتی چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. تو جو انسان سود خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی سود لینے اور دینے میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کی جو سب سے قیمتی چیز اس کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر سے ایمان کو ہٹا دیتے ہیں. آپ دیکھیں جو سود خوری کا کاروبار کرتے ہیں یا سود خور ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایمان اور برکت باقی نہیں رہتی. اگر وہ مسلمان بھی کوئی سود خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو گویا آپ سمجھے اس کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا. اس کی جو سب سے قیمتی چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے وہ چھین لیا کرتے ہیں. تو سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں بہت اہم چیز ہے جو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے. انسان کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ دین سے کتنا دور چلا جا رہا ہے اور وہ جانے لگتا ہے کس گناہ کی وجہ سے؟ سود خوری کی وجہ سے. اور حرام سمجھ کر کھاتا ہے اور اس پر مدامت کرتا ہے.
توبہ نہیں کرتا تو بھی خدشہ ہے کہ ایمان ختم نہ ہو جائے. تو اگر وہ اللہ سے معافی نہ مانگے تو یہ بڑے بتاتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. سود سے بچنا ضروری ہے. سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. تو اللہ نے اس کی مثال کس طریقے سے دی کہ اپنی ماں کے ساتھ اگر جو ہے کوئی انسان 70 مرتبہ بدفعلی کرے تو جو اس کا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے سود لینا اور سود کھانا، سود کا 1 روپیہ بھی کھانا. تو بہت بہت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور ان ساری چیزوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ آج کل انہوں نے سسٹم ایسے بنا دیے کہ سیلریز بھی بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہیں. آپ ہم یہ ہمارے تصور میں صرف یہ چیز ہے کہ جو انٹرسٹ کا کانسیپٹ ہے وہ صرف لونز میں ہوگا یا ایسی چیزوں میں ہوگا، لیکن نہیں، بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ میں بھی انٹرسٹ کریڈٹ ہوا کرتا ہے. تو میں یہی گزارش کروں گی کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ پہ بھی اس کی نظر رکھیں، اور اگر وہ کریڈٹ ہو بھی جاتا ہے تو آپ بنا ثواب کی نیت سے اس کو وڈرا کر کے خیرات کر دیں. یا بہت مناسب ہوگا اگر آپ اپنے سیونگز اکاؤنٹ کو چیکنگ اکاؤنٹ میں تبدیل کر دیں، کیونکہ چیکنگ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کریڈٹ نہیں ہوتا. آپ کی جو بھی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے اس پر وہ انٹرسٹ نہیں چارج کرتے، کیونکہ چیکنگ اکاؤنٹ یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں استعمال کرتے ایز اے سیونگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی اس سے حفاظت فرمائے، ان کی سود خوری سے حفاظت فرمائے. اور اس کے بعد جو اگلا عنوان اس پہ ملتا ہے وہ ہے مالی ملامت کا بیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. قرآن کریم نے مالی ملامت کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. لین دین، تجارت، رہن کے مسائل کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کے بارے میں واضح طور سے کھول کھول کر بیان کیا ہے. اب اس کا ترجمہ اور تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو اور وضاحت سے معلوم ہوگا کہ کیا کیا رولنگز ہیں نا. کسی کے ساتھ پیسے دینے لینے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، تجارت کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اگر رہن کو انسان، رہن تو کوئی سود ہی میں آتا ہے اکثر، تو رہن کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اگر کبھی لین دین یا سفر میں رہن رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی تحریر دستاویز تیار کر لیے جائیں اور اس پر گواہ بھی بنا لیا جائے. رہن یعنی کہ آپ گروی رکھتے ہیں نا کچھ چیز کسی کے پاس، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رہن صرف سونے کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ گھر کا، کاغذات کا، کاروبار کا، ان ساری چیزوں کا بھی رہن ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس بھی چیز کا تم رہن کے رکھنے کے بارے میں ضرورت اگر تمہیں پیش آتی ہے تو پھر اس کی تحریر اور دستاویز جو ہوتے ہیں یعنی کہ ڈاکیومنٹیشن، اس کو بنا لیا کرو اور اپنے ساتھ ایک گواہ بھی رکھا کرو. وٹنس جسے کہا جاتا ہے نا، آئی وٹنس، اس کو رکھا کرو، اس کو بنا لینا چاہیے. اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کچھ بہترین دعائیں، جیسے کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ جو 40 ربناز ہیں اس کی دعائیں ہیں، الگ الگ دعائیں ہیں یہ ساری ہی جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں. انہیں چہلے ربنا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 40 آیتیں ہیں اور یہ 40 آیتیں گویا 40 دعائیں ہیں جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں. تو یہ بہترین دعائیں ہیں، جامع اور مفید ترین دعا ہے. تو جو آیت نمبر 282 میں 286 میں بیان کی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ تو سورہ بقرہ کی جو آمن الرسول سے آخر تک کی جو دو آیت ہیں ان کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو انسان ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے پھر اللہ کافی ہو جاتا ہے، تو سونے سے پہلے ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ دو آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پر عطا کی گئی تھی، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بڑی جامع ترین دعا ہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھیے گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے۔ کتنی پیاری دعا ہے نا، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کو پڑھ کر دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ ہی ہمارے کارساز اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اتنا بیوٹیفل اس کا معنی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے آخر میں ایک جامع اور مفید ترین دعا کا ذکر ہے۔ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی یا کمی یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ یہاں پر سورہ بقرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو سورہ شروع ہوتا ہے وہ ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی ابتدا اس پارے میں ہوتی ہے۔ تو ہم اب سورہ آل عمران کا خلاصہ کرنے لگے ہیں جو پارے نمبر 3 میں ہے۔ تو سورہ آل عمران میں آل جو ملتا ہے وہ اولاد کو کہتے ہیں۔ آل جو ہے نا اولاد کو کہتے ہیں، اور عمران ایک شخص کا نام تھا، تو آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہو گئے۔ اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا جو ہے اولاد عمران ان کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام جو ہے آل عمران رکھا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ دیکھیں اگر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں دیکھیں گے تو بہت ساری سملیرٹیز آپ کو ملیں گی توحید کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیوں کو بہت بار ایڈریس کیا ہے نا۔ ہم نے خلاصے میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح دلیلوں سے ان یہودیوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے۔ تو عیسائیوں کے وقت کی خدمت نبوی میں آمد، یعنی کہ عیسائیوں کا ایک گروہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے متعلق ان کے جو یعنی کہ ان کا تو یہ ماننا تھا نا کہ اللہ کے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو عیسائیوں کا یہ جو ماننا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری طریقے سے ان کو سمجھایا تھا۔ تو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی، نجران جگہ کا نام ہے، نجران کے عیسائی سیٹ افراد جو بڑے سیٹ والے مزاج کے جو لوگ تھے نا، جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں افراد تھے، ان کا وقت لے کر آئے تھے کہ گفتگو کرنے کے لیے یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گفتگو ہوئی۔
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل ہونے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، یعنی کہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کی ان الفاظ سے استدلال کیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، روح اللہ فرمایا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بنا باپ کے پیدا ہونے والے نبی ہیں، اور سرخ آپ سمجھیں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ نے آپ کے بدن میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکی نا، تو اس وجہ سے اللہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہوا یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اور اللہ میں بہت سارے ڈفرینسز ہیں، یعنی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے، کیونکہ اگر انسان آپ دیکھیں کسی کا بیٹا کوئی ہوتا ہے تو اس کی کوالٹیز بیٹے میں آتی ہے نا، باپ کی صفات بیٹے میں آتی ہیں۔ تو اگر معاذ اللہ تم اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کوالٹیز ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام میں موجود نہیں ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، کرنے پر قادر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ سمجھے غیب کا علم اللہ کو ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہے غیب کا علم۔ اور پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے ان کو الگ الگ دلیلیں دے کر سمجھایا ہے۔ میں نے جو سمری بھیجی ہے تیسرے پارے کی، اس میں بھی اس کے بارے میں مختصر سا ذکر ہے، آپ اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے اس کی بھی ترتیب اللہ نے اس سورے میں بیان فرمائی ہے۔ تو عیسائیوں کو ناز تھا کہ ہمارے یہاں شاعری بہت ہمارے بھی یہاں شاعری بہت ہے، تو انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا۔ اس کے مقابلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کھڑا کیا، تو ان کا شاعر شگست کہا گیا۔ خطبات پر ناز تھا تو انہوں نے اپنا خطب کھڑا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہما کو کھڑا کیا، تو ان کا خطبہ بھی شگست کہا گیا۔ اور پھر جب دلائل کی باری آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے توحید خداوندی کو ثابت کیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کر کے ان کے عقائد تثلیث کی تردید فرمائیں۔ تو یہاں پر عیسائیوں کو جو ہے بہت زیادہ ناز تھا کہ ہمارے پاس شاعری میں ہم ماہر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو اشعار پڑھا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ سبحانہ یہ جو آپ سمجھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آئے تھے، تو اس میں انہوں نے اپنا سب سے بہترین شاعر کو رکھا تھا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا تھا۔ تو جو اشعار حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے وہ
زیادہ مقدم رہے، اور وہ جو دوسرا شاعر تھا جو عیسائیوں کی طرف سے تھا وہ شکست ہو گیا۔ اسی طریقے سے خطبات یعنی اسپیچز دینے میں بھی یہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے، اور ان کے جو ماہر ترین لوگ تھے ان کو انہوں نے آگے کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ اس میں بھی مسلمانوں ہی کو فتح حاصل ہوئی، اور پھر جو مناظرہ ہوا، جو دلائل پیش کرنے تھے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کر کر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اہل کتاب کے جرائم، جو اہل کتاب ہے، اہل کتاب یہود اور نصرانی یعنی کہ عیسائی دونوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 21 آیت میں فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ پھر اس سورہ میں یہود و نصرانی کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہودی اور عیسائی ایسے قومیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ظلم و تشدد کیا کرتے تھے۔ تو بہت ان کے گناہوں کے بارے میں ان کے جرم جو ہے، جرائم جو انہوں نے کیے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ ان کے جرائم کی پاداش میں ان کے اعمال ضائع ہونے اور جہنم میں داخل ہونے کی وعید پیش کی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جرموں کو لکھ رکھا ہے، اور قیامت کے دن جب یہ لوگ اپنی لکھی ہوئی کتاب، جو اللہ نے ہر کسی کی ہر چیز کو نوٹ کر رکھا ہے نا، اللہ نے فرشتے رکھے ہیں، ہمارے دونوں کاندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، ہماری ہر ایکٹیویٹی کو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کی ایک پرسنل آپ سمجھے ریکارڈ بن جاتی ہے، بک، انسان کے اعمال کی بک ہو گئی۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ یہ کتاب تو اس کے مطلب اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے، تو وہ یہ کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی بات کچھ ہوتی ہے نہ بڑی بات، لیکن سب کو لکھ رکھا ہے۔ سورہ کہف میں بھی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے جرائم اس طریقے کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جو بیان فرمائی ہے وہ کفار کی دلی دوست نہ بناؤ۔ تو یہ جو کفار ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دلی دوست نہ بنانے کے لیے فرمائی، یہودی اور نصرانی یعنی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بنانے کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کے ذریعے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے نا، کفار جو ہوتے ہیں وہ لا اعتبار ہوتے ہیں، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ قلبی تعلقات، دوستی اور محبت قائم نہ کرو، یعنی یہودیوں کے ساتھ اور نصرانیوں کے ساتھ، اسی طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو، کہ ان کے ساتھ قلبی تعلق یعنی کہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہونا چاہیے، دوستی اور محبت جو حد سے زیادہ بڑھ جائے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قلبی محبت جسے جسے موالات کہتے ہیں، کفار کے ساتھ جائز نہیں۔ تو قلبی محبت کفاروں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ رکھ رکھاؤ، وقتی ضروریات اور اپنے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے ایسے تعلقات جسے مدارت کہتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، یعنی کہ آپ کو ان سے دشمنی کرنے یا ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک ڈسٹینس مینٹین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر اعتماد نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں قائم کریں گے،
اور دوستی اور محبت والا ان کے ساتھ رویہ نہیں اختیار کریں گے، لیکن آس پاس کے پڑوس میں اگر کوئی نان مسلم بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا رہیں، آپ اس کے ساتھ مل جل کر رہیں، لیکن اس سے تعلق نہ بنائیں۔ تو کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے، کفار کے ساتھ بزنس کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، مگر اس وقت جب کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو تو ایسے انسان کے ساتھ بزنس کرنا جائز ہے جو مطلب مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ کنڈیشن کیا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اس وقت جب کہ کفار جو ہے وہ مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں پر اتنا ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہے، لیکن پھر بھی ہم اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ اور بین نہیں کرتے۔ بین تو ہوتے نہیں ہیں اور لیکن ہم اس کو بائیکاٹ بھی نہیں کرتے۔ ہم ایسی بہت سارے برانڈز کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو گویا مسلمانوں کو مٹانے اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے آرگنائزیشنز اور ایسے کنٹریز کے برانڈز کے بارے میں جانیں اور ان کو بائیکاٹ کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو نان مسلم کے ساتھ کنڈیشن ہی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچانے والا ہو، ان کے املاک نہ تباہ کرتا ہو، یعنی کہ ان کے مکانات کو یا ان کی کمائی کو وہ تباہ نہیں کرتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ اور کفار اپنی تجارتی مال کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کر رہا ہو، تو وہ جو کفار ہے وہ اپنا تجارتی مال جو وہ حاصل کر رہا ہے اس کو مسلمانوں کے خلاف نہیں استعمال کر رہا ہو۔ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف اپنا تجارت کا مال استعمال کرے تو پھر ایسے انسان کے ساتھ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال ہر وقت علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے کہ اس تعلق کی نوعیت کیا ہے، یہ تعلق کیسا ہے یا یہ تعلق کیسا ہے، یعنی کہ اگر کسی نان مسلم کے ساتھ بزنس یا ایسی کچھ چیز میں آگے بڑھنا سوچ رہے ہیں تو ہمیشہ بہتر یہ ہے کہ آپ علماء کرام سے رجوع کریں۔ پھر اس صورت میں 3 بڑے اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا تو حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ملتا ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محرم فتقبل منی، یعنی کہ حضرت مریم کی والدہ حضرت جن بنت فاقو سوری I'm really sorry حضرت مریم کی والدہ حضرت ان کا نام کافی ڈیفیکلٹ ہے تو میں یہاں پر ان کے والدہ کا ہی نام میں سکپ کر رہی ہوں کیونکہ یہ پڑھنے کے اعتبار سے کافی ڈیفیکلٹ ساؤنڈ کر رہا ہے، تو اس کو میں سکپ کر رہی ہوں، لیکن آپ سمجھنے کے اعتبار سے یہ سمجھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا ہوگا تو میں دین کے راستے میں اس کو وقف کر دوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا نہیں بیٹی عطا فرمائی، تو حضرت مریم کی والدہ کو شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں دین کے لیے پیش کرتی، لیکن میری تو بیٹی ہوئی ہے اور بیٹی کیا کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب اس کا قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دیا ہے۔ تو بعض اوقات
دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ جاتی ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بیٹیوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ بعض اوقات بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ماں باپ سے بھی محبت میں آگے ہو جاتی ہیں، اور دین کے کاموں میں بھی جو ہے بیٹیاں بیٹوں سے آگے ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ان کی والدہ جو تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہوتا تو میں اسے دین کے راستے میں وقف کر دیتی، یعنی کہ بیٹے کے ذریعے سے انہیں بھی نجات کا ذریعہ مل جاتا نا، کہ وہ دین کے کام میں لگ جاتا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ بیٹا جو ہم بیٹے کے بجائے جو ہم نے بیٹی عطا کی ہے وہ آم، یعنی کہ جو ہم نے دی ہے وہ بیٹوں سے کم نہیں ہے نا۔ تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اس لیے بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بھی واضح کیا کہ بیٹی کی پیدائش پر جو لوگ غمگین ہوتے ہیں انہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ فرمایا جاتا ہے کہ جس کے یہاں بیٹی ہوتی ہے اس کے یہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا سلام آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، خوشی اسے اصل میں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اگر آپ کو بیٹی کی نعمت عطا کی ہے تو یہ گویا آپ کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ تو اس پہ نادم ہونا، افسوس ہونا کہ بیٹی پیدا ہوئی یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے نظر کا مسئلہ۔ پھر نظر کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہو، کسی غیر کے لیے نظر، یعنی کہ آپ سمجھے لوگ نیاز اور نظر کرتے ہیں نا، جس طریقے سے کہ وہ آپ سمجھے کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرے اور پھر اس کو کسی اور سے منسوخ نہ کرے بلکہ اللہ ہی سے اس کی نظر مانے، کسی غیر سے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ تو نظر مارنے سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی نیک کام کریں تو اس کی نسبت آپ اللہ ہی سے کریں، اس کے علاوہ کسی غیر سے آپ اس کی نسبت نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے اکثر لوگ جو یہاں پہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو اکثر لوگ ایسے ہیں جو گریو یارڈس پہ جاتے ہیں نا، جو درگاہوں پہ جاتے ہیں اور یہ انٹینشن رکھ کے جاتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو نیک انسان ہیں ان سے ہو رہا ہے، تو گویا یہ بھی شرک ہے۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، کوئی غیر، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ یا جو بھی ہو، کوئی آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت نہ چاہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں یہاں ملتی ہے وہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر۔ تو آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هنالک دعا زکریا ربہ قال رب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے حضرت مریم جبکہ وہ چھوٹی تھیں کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ تر و تازہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں وہ نان سیزنل فروٹ بھی کھلایا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی، حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی اپنی طرف سے اولاد عطا فرمائے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا ملتی ہے جو زکریا علیہ السلام نے پڑھی تھی یہاں پر اللہ سے دعا مانگنے کے لیے
کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے جس طرح تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیا۔ حالانکہ حضرت زکریا بھی بوڑھے تھے اور ان کی اہلیہ بھی بوڑھی تھیں، بانجھ تھیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا ان کو عطا فرمائے اس دعا کی برکت سے۔ تو آپ دیکھیں اللہ پر توکل اور اعتماد رکھ کر جب دعا مانگی جاتی ہے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، تو گویا اللہ ایسی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ذکر ملتا ہے وہ ہر حال میں اللہ سے مانگنے کے بارے میں اس سورے میں اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ اس واقعے سے یہ واضح طور پر معلوم ہوا کہ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا چاہیے، نہ کہ خود ولی سے۔ کوئی ولی نیک بندہ ہو، جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل میں مریم علیہ السلام کے پاس بن موسم فروٹس زکریا علیہ السلام نے دیکھے، تو انہوں نے مریم علیہ السلام سے نہیں مانگا بلکہ دینے والی ذات سے مانگا نا، کہ انہوں نے جب پوچھا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا، تو مریم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، تو انہوں نے مانگا کس سے؟ اللہ سے۔ تو ہمیں بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، خدا سے مانگنا چاہیے، نہ کہ ولی سے۔ اور پھر مزارات پر جا کر لگنے یہ شرک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مزاروں پر جا کر ان سے دعا مانگنا، ان یہ سمجھنا کہ ان کی مزار پر جانے کی وجہ سے میرا کام ہو رہا ہے، یہ گویا شرک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ اسلام نہیں ہے۔ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ تو ولی جو ہے وہ کرامات جو دکھاتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے دکھاتے ہیں، ان میں کوئی قدرت نہیں ہے، اللہ کا ان کے اوپر خاص رحم و کرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ کرامت عنایت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اہم واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قالت ربی انا یکون لی ولد لم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ وہ خدا کے کلمہ کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہوئے، یعنی کہ بنا باپ کے نا پیدا ہوئے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے ضرور، ہاں۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ مذکورہ تین واقعات جو ہم نے ابھی تینوں چیزوں کے بارے میں ذکر کیا نا، یہ تین واقعات جو ہیں حرف عادت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے کہ بن موسم پھل کھانے سے اللہ نے دعا مانگنے سے زکریا علیہ السلام کو اولاد نصیب کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بنا باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور جو ہم نے ایک اور چیز جو دیکھی تھی وہ یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو بیان کیا تھا کہ اگر مجھے بیٹا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتی، تو اللہ نے یہاں پہ بیٹیوں کی بھی اہمیت بتائی کہ بیٹی بھی دین کا کام کر سکتی ہے، نہ صرف بیٹے۔ تو صرف اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حفظ بھی کرنے کے لیے بیٹوں ہی کو آگے حفظ کراتے اور بیٹیوں کو نہیں کراتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹیوں کو دین کا علم حاصل کرنے، دین کے پھیلانے سے نہیں روکا ہے۔ تو یہ تین اہم واقعات یہاں پر ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے وہ یہ
یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ جو ان کا تھا، جو کروسیفیکیشن جسے کہا جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کراس پر لٹا کر جو کروسیفائی کرتے ہیں نا، کہ وہ اساسن کیے گئے تھے، انہوں نے سارے لوگوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیے، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اللہ نے اس کو ڈینائی کرتے ہوئے اس کے اوپر آیت فرمائی کہ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا بخص ارادہ کر لیا تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بچانے کی ترتیب فرما لی، اور اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہی غالب رہتی ہے۔ تو گویا یہ جو تھے یہودی تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے، تو انہوں نے سارا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جسم میں ہوش و حواس میں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ کے حکم سے زندہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے آخری وقت میں وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور امتی بن کر آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر دنیا میں آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ یہ اہم چیز ہے اور عقیدہ ہے جو ہمارا ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت میں ہی دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا اور میں تجھے ابھی زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا، اور تجھ تک یہود کے ہاتھ نہیں پہنچنے دوں گا، تجھے ان بدبخت یہودیوں سے محفوظ رکھوں گا، اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں کامیاب کروں گا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کو جو ہے موت بعد میں آئے گی، میں ہی آپ کو موت دینے والی ہوں، یعنی کہ نیچرل ڈیتھ ہوگی آپ کی، اور یہودیوں کا یہ جو قتل کرنے کا ارادہ ہے، یہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور آپ کے جو فالوورز تھے ان کو بھی میں کامیاب کر دوں گا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ اہل سنت والجماعت، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، جہاد کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو ان کے سپاہی بنیں اور ان کی معاون بنیں، یعنی کہ ان کی مدد کریں، دجال کو مٹانے میں اور ہر برائی کو ختم کرنے کی عیسیٰ علیہ السلام کوشش کریں گے تو ان کے تعاون مدد کریں آپ۔ اگر آپ اس زمانے کو پاتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، آج کل ہم دیکھتے ہیں فتنوں کے دور میں بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ جو دلائل پیش کی گئی ہیں، جو بتایا گیا ہے، وہ آخر زمانے میں آئیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے، یہ ساری چیزیں، اور وہ کہاں پر آئیں گے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں آلریڈی بتایا گیا ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر نظریہ یہودیوں کا جو نظریہ ہے اس کی اللہ نے تردید فرمائی ہے، تو رفع عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کے اس باطل نظریے کا رد ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا گیا تھا، تو جو سولی پر جس کو چڑھایا گیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں، تو ان کا یہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چلایا گیا اور وہ قتل کر دیے گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ وہ آسمان پر باحیات ہے۔ اور مباہلہ کی دعوت، اس کے بعد جو لاسٹ مضمون اس سورے میں ملتا ہے، اس پارے کے آخر میں ملتا ہے، وہ آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
عیسائیوں کا جو وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا تھا، دلائل سننے کے باوجود بھی انہوں نے جب حق کا اعتراف نہ کیا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دلیلوں سے انہیں یہ پیش کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جو ہے عبادت کے لائق ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے، تب بھی انہوں نے حق کو کا اعتراف نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ وہ مباہلے پر تیار نہ ہوئے بلکہ جزیہ دینا قبول کیا، تو وہ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا بلکہ جزیہ دینا، یعنی کہ کچھ پیسے دے کر اپنی جانوں کو بخشنا، اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ اس کے علاوہ جو آخری چیز جو اس پارے کے آخر میں جو عنوان ملتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے عہد جو اللہ نے لیا ہے، اس کے بارے میں ملتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم سب ان پر ایمان لانا، اور انبیاء علیہ السلام سے جو عہد لیا ہے یہ حقیقت میں عہد لیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جو خلاصہ پڑھا پارے 3 کا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا، جو اہم چیزیں ہیں جن کے بارے میں اس سورے میں اور اس پارے میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیات تھی، جو سورہ بقرہ کی جو ریمیننگ آیات تھی ان کا خلاصہ، اور سورہ آل عمران جو پارے نمبر 3 میں ہیں، ان ساری کا ہم نے آج الحمدللہ خلاصہ کمپلیٹ کر لیا۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 3 مکمل ہو جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔